السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فائنڈ دا ورڈ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہروز احمد۔ تو گائز، آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی جس میں ہم نے ایپیسوڈ نمبر 16 اپلوڈ کیا تھا۔ اس میں گائز ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے شفق خاتون علی کو کہتی ہے کہ اچھا ہوتا کہ میں تجھے پہلے ہی مار دیتی، تجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتی۔ علی کو اس بات پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، ایسا کیوں، اتنی نفرت کیوں ہے تمہیں میرے ساتھ؟ تو وہ کوئی جواب دیے بغیر اندر چلے جاتی ہے اور سبحان صاحب شفق پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور سبحان صاحب جب اسے طلاق دینے لگے ہوتے ہیں تو علی ان کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو اس کے بعد علی اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر ماں کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے، وہ مجھے یہ باتیں کیوں کہتی ہیں کہ میری وجہ سے آج ان کی لائف خراب ہو گئی ہے۔ تو گائز، دیکھتے ہیں ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ انہوں نے ساکت کھڑے علی سے کہا تو وہ چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کئی خیال وسوسے اسے ڈرائے دے رہے تھے۔ دروازہ بند کر دو، انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو علی نے بغیر کچھ کہے دروازہ مقفل کیا اور ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ وہ جوابات جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ اب اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کون سا راز اس پر کھلتا۔ شفق، ریحان احمد تمہارے دادا کے سب سے بہترین دوست ریحان احمد کی بیٹی تھی۔ صرف کہنے کو وہ گھر الگ تھے، ورنہ وہ دونوں سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ دونوں نے شروع سے طے کیا ہوا تھا اپنے بچوں کا رشتہ آپس میں طے کریں گے آپ، مگر جب شادی کے 12 سال بعد بھائی ریحان احمد کے گھر اولاد نہ ہوئی تو وہ مایوس ہو گئے تھے۔ مگر پھر شفق ان کی زندگی میں آئی، خوب جشن منایا گیا۔ مطمئن دونوں ہی تھے، ان کے گھر اگر بیٹی ہوئی تھی تو ہمارے لیے ہمارے گھر پر بہو پیدا ہوئی تھی، سب بہت خوش تھے۔ شفق 3 سال کی ہوئی تو تمہاری دادی نے باقاعدہ اس کی انگلی میں میری نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے میرا نام کر دیا تھا۔ میں اس وقت 14 سال کا تھا، اور جب سے شفق پیدا ہوئی تھی مجھے ہر کسی نے صرف ایک ہی بات سمجھائی کہ یہ تیری بیوی ہے، یہ تیری ہے، تیری منگیتر، اور اسی سوچ کے ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، جوان ہو گیا۔ 19 سال کا اور شفق 8 سال کی۔ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی، اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ جسے وہ بھائی بھائی کہتی تھی وہ اپنے دل میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کی محبت اندر تک اپنی جڑیں پھیلاتی رہی۔ ریحان احمد کا کہنا تھا جب تک شفق 16-17 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک شادی نہیں کریں گے، جو بات ٹھیک بھی تھی۔ میں نے مزید صبر کیا، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں۔ انہوں نے رک کر علی کے تاثرات دیکھنے چاہے، مگر اس کا چہرہ ہر قسم کے احساس اور جذبات سے عاری تھا۔ شفق ابھی 16 کی ہوئی ہی تھی کہ میں نے اپنے گھر والوں پر زور دینا شروع کر دیا شادی کے لیے۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں انتظار سے تھک گیا تھا، وجہ کچھ اور تھی۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، پھر کچھ دیر خاموش رہے، جیسے ہمت جمع کر رہے ہو مزید کچھ بتانے کے لیے۔ تمہیں طفیل محمد یاد ہے؟ سبحان صاحب نے علی سے پوچھا۔ طفیل محمد؟ وہ جو امی کے کزن تھے، جن کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے شاید امی ان کا ذکر بہت کرتی تھیں۔ علی نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، ہاں وہی۔ سبحان صاحب کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ وہ شفق کو پسند کرتا تھا اور شفق بھی اسے پسند کرتی تھی۔ وہ بہت ضبط سے کام لے رہے تھے۔ علی کنگ تھا، بالکل
چپ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا کہے کیا نہ کہے۔ مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی، اس وجہ سے میں نے شادی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ شفق بھی میرے اور اپنے بیچ کے تعلق کے بارے میں جان گئی تھی۔ اس نے مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ جہاں کہیں میں اس کے سامنے آ جاتا وہ اپنے چہرے پر میرے لیے نفرت سجائے وہاں سے جتنا جلدی ہو سکتا چلی جاتی۔ اگر کبھی مجبوراً مخاطب بھی کرنا پڑتا تو میرے اور اپنے بیچ کے تعلق سے واقف ہونے کے باوجود وہ قصداً صرف مجھے تکلیف دینے کی خاطر بھائی کہتی تھی، اور یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں کیسے اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ لیتا جسے میں بچپن سے چاہتا آ رہا تھا۔ میری غیرت یہ بات ہرگز گوارا نہیں کرتی تھی، اور جب واقعی سب میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے بالمشافہ خود ریحان احمد سے بات کی۔ وہ خود بھی شرمندہ تھے، مجھ سے سو دوران میری بات مان لی اور 2 دن کے اندر اندر شادی طے کر دی، اور مجھے یقین دلایا کہ شفق کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ جہاں تک شفق کی ناپسندیدگی کی بات تھی تو میں نے سوچا ایک بار شادی ہو جائے میں اسے بھی منا لوں گا اپنی محبت سے، مگر ان کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ علی تڑپ گیا تھا اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ ابو رہنے دیں، میں آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ چاہتے ہیں میں نہیں جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، اور مجھے کچھ نہیں جاننا، بس آپ خود کو سنبھالیں۔ اس نے سبحان صاحب کی آنکھیں چھلکنے سے پہلے صاف کر ڈالیں۔ آج ہمت پا کر آیا ہوں، مت روکو، تمہیں بھی حق ہے جانے کا کیونکہ سب تم سے جڑا ہے۔ انہوں نے علی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قرب سے کہا۔ علی کو زندگی میں پہلی بار وہ واقعی بوڑھے لگے تھے، ورنہ اس نے ہمیشہ انہیں ایک مضبوط شخصیت پایا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے ہاتھوں کی سختی قابل دید تھی، مگر آج وہ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابو رہنے دیں، علی کہنے دو، انہوں نے جیسے التجا کی۔ وہ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شادی سے 1 دن پہلے شفق مجھ سے ملنے آئی، میرے کمرے میں پتہ نہیں کس طرح مگر آئی، اور ایک عرصے بعد اس نے مجھ سے بالکل اسی طرح بات کی جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ پہلے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر میں تو مر رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے اسے چھوڑنے کی درخواست کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں شادی سے انکار کر دوں۔ بڑی بے رحمی سے اس نے میرے سامنے اپنے اور طفیل محمد کی محبت کی داستان سنائی، اور مجھے کہا میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے، اور یہ بات مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میرا ذہن معوف ہو رہا تھا، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کیا کروں، مگر اس وقت میں نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ چکی تھی یا تو میں شادی سے انکار کر دوں ورنہ نتائج کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں گا۔ میں نے سوچا جو لڑکی اتنی دیدہ دلیری سے میرے سامنے کھڑی ہو کر کسی اور کے لیے اپنی محبت کا اعتراف کر سکتی ہے وہ اس کے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہے، اور یہ مجھے ہرگز منظور نہیں تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، بہت بہت زیادہ۔ آپ نے کیا کیا ابو؟ علی کی آواز میں اب تلخی تھی۔ جو تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبحان صاحب نے رندتی آواز میں کہا۔ پھر وہ کیوں مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ علی اب کی بار چلایا۔ میں نے اس سے کہا میں شادی سے انکار نہیں کر سکتا، دونوں گھروں کی عزت کا سوال ہے۔ حالانکہ میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا اگر وہ میری محبت نہ ہوتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی مجھ سے شادی کر لو، بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر تم طفیل محمد سے شادی کر لینا، جس پر پہلے تو اس نے صاف منع کیا، مگر آخر میں نے اسے رام کر ہی لیا۔ ہر طرح سے اسے یقین دہانی کروائی، اپنی بات کی وہ مطمئن ہو کر چلی گئی واپس۔ مجھے پورا یقین تھا طفیل محمد ہرگز بھی اب سے شادی نہیں کرے گا اگر اس سے میری شادی ہو جائے گی، مگر وہ بے غیرت اس بات پر بھی مان گیا۔ خیر، مرے ہوئے کو کیا برا کہنا۔ جب شادی کی رات کو شفق نے مجھے بتایا کہ وہ
اس بات کے لیے بھی راضی ہے تو مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کیلوں سے بھرے راستے پر پھینک دیا ہو۔ شفق مجھ سے کہہ رہی تھی، اب آپ مجھے 2 دن بعد طلاق دے دینا، یہ کہہ کر کہ آپ نے شادی مجھ سے مجبوری میں کی تھی، ورنہ یہ حقیقت جاننے کے بعد کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ ہرگز بھی مجھے اپنے نکاح میں نہ لیتے۔ وہ سب کچھ طے کر کے بیٹھی تھی کیونکہ پیچھے اسے طفیل محمد کی پشت پناہی حاصل تھی۔ وہ اب میرے نکاح میں تھی مگر مجھ سے طلاق دینے کی باتیں کر رہی تھی، اور میں کسی صورت پہ بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور میرے پاس صرف ایک راستہ تھا اسے خود سے باندھ لینے کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور میں وہ بھی کر گزرا جو میں چاہتا ضرور تھا مگر اس طرح نہیں۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اس کی کس چیخ پر کام نہیں دھرا۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، وہ میری ہے، صرف، اور کسی کی نہیں۔ عام زبان میں اسے میری میرٹل ریپ کہتا ہوں۔ بس کر دیں ابو، بس مجھے شرم آ رہی ہے، بس بس۔ علی باقاعدہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا، اس میں مزید سننے کی ہمت قطعی نہیں تھی۔ میں اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ بات پتہ چلے، تم مجھ سے نفرت کرو گے، سبحان صاحب نے رقت آمیز انداز میں کہا۔ مجھے لگا تھا اب وہ طفیل محمد کبھی بھی شفق کو نہیں اپنائے گا، جبکہ وہ ماں بننے والی تھی، یعنی کہ تم ہماری زندگی میں آنے والے تھے، مگر اس نے پھر بھی شفق کو قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ شرط یہ رکھی کہ وہ تمہیں ختم کر دے، اور تمہارا وجود تو ویسے بھی شفق کے لیے کسی گالی کی مانند تھا۔ وہ تمہیں گروانے کے لیے جس ہاسپٹل میں گئی تھی وہاں میرا دوست ڈاکٹر تھا، اس نے فوراً مجھے بتا دیا اور شفق کو انکار کر دیا، مگر مجھے پتا تھا وہ ہرگز چپ نہیں بیٹھے گی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ تو میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا، باہر جاتا تو کمرے کو تالا لگا کر جاتا۔ گھر میں سے کسی کے میرے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، اکلوتا تھا، سب سے لاڈلا تھا، تو وہ لوگ بھی چپ رہے۔ شفق کے گھر والوں کو کہہ دیا کہ وہ اور میں گھومنے کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ میں جب بھی آتا وہ روتی، میرے سامنے گڑ گڑاتی، مگر جس طرح وہ اپنی محبت کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی، میں کیسے چھوڑ دیتا کسی اور مرد کے لیے، جبکہ وہ میری بیوی تھی۔ بات اب غیرت کی بھی تھی اور محبت کی بھی۔ بات کب تک چھپی رہتی والا، آخر تمہارے نانا نانی تک پہنچ گئی اور شفق کو لینے آ گئے، اس لیے نہیں کہ وہ طفیل محمد سے اس کی شادی کروا رہے تھے، بلکہ ان سچی جھوٹی باتوں کو سن کر جو شفق نے انہیں بتائی تھی کہ میں اس کے کردار پر شک کرتا ہوں، میں بچے کو مروانا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ طفیل محمد کا ہے، اور میں اس پر تشدد کرتا ہوں، مارتا ہوں بری طرح، جبکہ خدا گواہ ہے میں نے تو اسے کبھی پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا، تو اس دن کے بعد سے اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ مجھے بس اسے روکنا تھا، اور جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا۔ اس نے خود کو مظلوم دکھانے کے لیے اس نے میرے آنکھوں کے سامنے خود کو کان سے کاٹا۔ جگہ جگہ سے اتنی نفرت کرتی تھی وہ مجھ سے، تمہیں مارنے کی بہت کوشش کی اس نے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تمہیں آنا تھا۔ میں نے تمہارا نانا نانی کو اچھی طرح سمجھا دیا اور ان سے ان گناہوں تک کی معافی مانگ لی جو میں نے کیے ہی نہیں تھے، اور وہ بھی صرف اس لیے مان گئے کیونکہ اب بچہ ہونے والا تھا، اور اس بات نے شفق کے دل میں تمہاری نفرت مزید بڑھا دی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ 8واں مہینہ تھا۔ ایک دن خبر آئی طفیل محمد نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ میں اس وقت گھر سے باہر تھا، مگر شفق تک خبر پہنچ چکی تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا ماں یا بچے میں سے کوئی ایک ہی بچ سکتا ہے۔ میں نے شفق کو بچانے کا کہا۔ میں جانتا تھا اب وہ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی، نہ ہی اب کوئی وجہ باقی رہنی تھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کی، مگر میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں اسے یوں کھونے کو تیار تھا مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مگر پھر جیسے کسی نے مجھے زندگی کو نوید سنا دی ہو، وہ بھی بچ گئی اور تم بھی میری گود میں آ گئے، لیکن تمہارے لیے شفق کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ اس کے نزدیک تم وہ انسان تھے جس نے اسے روک دیا، جس کی وجہ سے طفیل محمد نے خودکشی کی۔
کیونکہ وہ تمہیں اپنانے کو تیار نہ تھا، اور شفق اسے چھوڑنے پر، اور میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، ورنہ وہ اسے لے جاتے۔ تمہاری وجہ سے طفیل محمد سے وہ شادی نہ کر سکی، ورنہ وہ تیار تھی شادی کے لیے سب ہونے کے بعد بھی، بشرطیہ تمہارا خاتمہ، اور یہ میں نے ہونے نہیں دیا۔ اس کی نفرت اتنی شدید تھی کہ اس نے تمہیں دودھ تک پلانے سے انکار کر دیا۔ تم نے پہلا دودھ اپنی ماں کا نہیں بلکہ اپنی بڑی خالہ رشیدہ کا پیا تھا، وہ شفق کی کزن تھیں۔ سبحان صاحب کی ہچکیاں کچھ تھمیں تو انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ علی کے چہرے پر صرف ویرانی تھی، خطرناک ویرانی، سرد نظریں، اجنبی چال۔ وہ تم سے کبھی محبت نہیں کر پائی، یہاں تک کہ اس نے تمہیں غلط دوائی پلا کر مارنے تک کی کوشش کی، اور یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اتنی نفرت کیوں مجھے زندہ رکھا؟ علی کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اب چہرہ جیسے سیاہ بادلوں کی زد میں تھا، بالکل تاریک۔ اس رات کے علاوہ شادی کے 2 سال تک میں پھر کبھی اس کے قریب نہیں گیا، اور وہ تو جیسے چپ تھی، بالکل گونگی جیسے۔ ابا جان کا انتقال ہو گیا اور امی جان کی دماغی حالت تھوڑی خراب رہنے لگی، اور ان کے زیر تاب رہی شفق۔ وہ اسے خوب برا بھلا کہتی، یہاں تک مار بھی دیتی، وہ چپ رہتی۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ پورا دن تم امی جان کے پاس ہوتے، رات میرے پاس، اور شفق کو ایک اور وجہ مل گئی تم سے نفرت کی، کیونکہ تم میرے قریب تھے اور مجھ سے جڑی ہر چیز سے نفرت تھی۔ اس نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا میرے اور تمہارے معاملے میں، مگر امی جان کو کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا تو دیکھا امی جان اسے ڈنڈے سے مار رہی تھیں، صرف اس بات پر کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں جا کر سنایا تو وہ الٹا مجھ سے الجھ پڑی، کہتی کہ اسے طلاق دے، یہ منحوس ہے۔ آتے ہی میرا شوہر کھا گئی، ہم کنگال ہو گئے، اور میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور شفق اور تمہیں لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے 2-3 مہینوں بعد ہی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا، مگر اس عرصے میں نے شفق میں کافی مثبت تبدیلی دیکھی۔ اب وہ مجھے کھنچی نہیں رہتی تھی، نہ ہی تم سے۔ ہاں، کبھی کبھار بالکل ہی ہتے سے اکھڑ جاتی تو مانو سب ختم کر دے گی۔ ٹھیک ہوتی تھی، بالکل ہی ٹھیک رہتی۔ میری جانب پیش قدمی خود اس نے کی تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تم سے یا مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ جان گئی تھی اب کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا، سو اس نے سمجھوتا کر لیا۔ دانیال کے آنے کے بعد وہ کافی نارمل ہو گئی تھی۔ اس کا دانیال سے رویہ بالکل ویسا تھا جیسا ایک ماں کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس اولاد میں اس کی مرضی شامل تھی، اور تم وہ وجہ جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا تھا کہ وہ ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنے پر راضی ہوئی۔ سبحان صاحب نے اپنی بات مکمل کر کے علی کو دیکھا، جو اپنی انگلی دانتوں کے درمیان پھنسائے ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنی انگلی زخمی کر چکا تھا۔ علی میرے بچے، انہوں نے اسے گلے لگانا چاہا، مگر وہ بدک کر دور ہو گیا۔ میری کیا غلطی تھی اس سب میں؟ میری ماں مجھے دنیا میں آنے سے پہلے مارنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، میرے دنیا میں آنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے مارنا چاہا، اتنا ناقابل برداشت کہ مجھے اپنے دودھ تک نہیں پلایا۔ ایک نے اپنی محبت کے لیے مجھے مارنا چاہا، ایک نے اپنی محبت کے لیے بچایا، مگر مجھ سے کسی کو محبت نہیں، سب نے اپنا مطلب پورا کیا بس۔ وہ کچھ بھی سننے پر راضی نہیں تھا۔ میری غلطی ہے یہ، مجھے شفق کو اپنی محبت سے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے وہی کیا جو ہر مرد کرتا ہے، کوئی بھی عورت ہو، بھلے بیوی ہو کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق قائم کرنا زیادتی ہے، اور یہ بات ایک عورت کبھی نہیں بھولتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ برداشت کر لیتی مگر بھولتی نہیں ہے۔ مگر مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، جب تک میں اسے خود سے بدگمان کر چکا تھا، اور عورت صرف ایک ہی بار نفرت کرتی ہے اور ایک ہی بار محبت۔ نفرت وہ مجھ سے کر چکی تھی اور محبت وہ کسی اور سے،
مگر میں مجبور تھا بیٹا، اپنی محبت کے ہاتھوں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بھی گناہ گار ہوں۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جسے اس نے فوراً کھول کر اپنے بوڑھے باپ کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر سبحان صاحب اس سے الگ ہوئے اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، اگر وہ تم سے اس وجہ سے نفرت کرتی ہے کہ وہ مجھ سے الگ نہ ہو سکی، تو میں تم سے اس وجہ سے دگنی محبت کرتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے وہ میری ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے، میں نے شفق کی ہر زیادتی پر خاموشی اختیار کی، تمہارے معاملے میں بھی، کیونکہ میں اس کا گنہگار تھا۔ مگر نور کے لیے میں نے پھر بولا، پھر آواز اٹھائی، کیونکہ وہ مجھے شفق کی طرح لگتی ہے، جس طرح وہ میری ماں کی ہر بات، ہر زیادتی پر چپ رہتی تھی، مجھ سے کبھی کچھ نہ کہتی تھی۔ نور بھی اسی طرح ہے، شفق اس سے بھی اپنا محرومیوں کا بدلہ لیتی ہے، وہ اپنا غصہ نور پر نکالتی ہے، وہ تم دونوں کو خوش دیکھ کر جلتی ہے، کیونکہ اپنی تئیں میں اس نے تمہاری شادی نور سے کروا کر تمہیں خوشیوں سے دور کر دیا تھا، مگر تم پھر بھی خوش ہو اس کے ساتھ، اور یہ بات اس کے اندر کی محبت میں ہاری ہوئی شفق کو برداشت نہیں ہے۔ سبحان صاحب نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بغور دیکھا۔ مجھے کیوں روکتے ہیں پھر؟ میرے بھی فرض ہیں کچھ اپنی بیوی کے لیے، میں یوں اسے ذلیل نہیں ہونے دے سکتا۔ علی درشتی سے بولا، میری آخری خواہش سمجھ کر رک جاؤ، جو سب میں نے آج جان لیا ہے اس کے بعد بہت مشکل ہے، مگر کوشش کروں گا۔ اس نے جانے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سبحان چپ رہے۔ بس وقت کا انتظار کر رہا ہوں، یہاں سب کو اپنے اپنے مفاد کے لیے مجھ سے محبت ہے، کسی کی محبت میرے لیے خالص نہیں ابو۔ اس نے بغیر پلٹے کہا، اگر ان کی طرف دیکھ کر کہتا تو کمزور پڑ جاتا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اولاد ہو تم میری۔ رہنے دیں، آپ نے ابھی خود اعتراف کیا کہ آپ کو مجھ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ میری وجہ سے آپ کی محبت آپ کے پاس رہی۔ ماں باپ انسان ہی ہوتے ہیں، فرشتے نہیں۔ لوث محبت، بے لوث محبت صرف اللہ کرتا ہے۔ بندے کی محبت میں مفاد ہوتا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کوئی بھی رشتہ ہو۔ وہ قرب انگیز لہجے میں کہتا ہوا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا، اور وہ وہیں کھڑے اس کے کڑوے مگر کھرے لفظوں کی سچائی محسوس کرنے لگے۔ یا اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ ابھی تک نہیں آئے، رات کا 1 بج رہا ہے، موبائل بھی بند آ رہا ہے۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ نیچے بھی کوئی نہیں ہے۔ دانیال بھائی بھی نمرہ کو لے کر خالہ کے گھر چلے گئے، اور ابو نے بھی نہیں بتایا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ خود سے بولی، علی کہاں ہیں آپ؟ کچھ تو میرا خیال کیجیے، میں کتنی پریشان ہوں۔ وہ یوں بولی جیسے علی اس کی بات سن رہا ہو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اللہ علی کی حفاظت کرے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اس دشمنی جہاں کی کوئی خبر نہ تھی۔ میں کس سے بولوں، کہاں ڈھونڈوں انہیں میں؟ 2 بج گئے تھے، مگر اب تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا تھا۔ دانیال بھائی کو کہتی ہوں وہی آ کر دیکھیں گے کہ کہاں ہیں وہ۔ اس نے سوچتے کے ساتھ دانیال کو کال ملائی، مگر کال نہیں اٹھائی گئی۔ کیا کروں میں، کیا کروں، کیسے معلوم کروں آپ کہاں ہیں علی؟ وہ اب رو پڑی۔ نور جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو کر رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ یا اللہ، یہ جہاں بھی ٹھیک ہوں، انہیں کبھی بھی کچھ نہ ہو، میری زندگی وہ ہیں تو جانتا ہے، یہ بات تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ میرے لیے کیا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ تصور بھی میرے لیے اب موت ہے، جب وہ میری زندگی میں نہیں آئے تھے تب بھی جی رہی تھی، مگر اب مجھے وہ چاہیے، صرف وہی، میرے علی، میری محبت، میرے شوہر۔ تو مجھے مزید کسی آزمائش میں مت ڈالنا، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب سجدے میں ہی سو گئی۔ اللہ نے اسے سکون دے دیا تھا۔ اس کی نفرت اتنی شدید تھی کہ اس نے تمہیں دودھ تک پلانے سے انکار کر دیا تھا، تم نے پہلا دودھ اپنی ماں کا نہیں پیا تھا۔ سبحان صاحب سے بات ہونے کے بعد کہ وہ گھر سے نکلا تھا تو اب 3 بج رہے تھے، مگر اس کا دل نہیں تھا گھر جانے کا۔
بے مقصد سڑکوں پر گھومتا پھر رہا تھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور، میری کیا غلطی؟ آپ کے ساتھ ایسا ہو میں نے نہیں چاہا تھا کہ میں دنیا میں آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ امی پھر کیوں آپ نے مجھ سے اتنی نفرت کی؟ آخر کیوں؟ وہ اپنی تئیں میں شفا خاتون سے مخاطب تھا، جیسے وہ اس کی بات سن رہی تھی، مگر جواب میں ہر بار بس ایک ہی آواز گونجتی تھی، وہ تم سے کبھی محبت نہیں کر پائی، یہاں تک کہ اس نے تمہیں مارنے تک کی کوشش کی۔ اگر وہ تم سے اس وجہ سے نفرت کرتی ہے کہ وہ مجھ سے الگ نہ ہو سکی، تو میں تم سے اس وجہ سے دگنی محبت کرتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میری ہو کر رہ گئی۔ کون ہوں میں؟ ہر کسی کے لیے حسب ضرورت نفرت اور محبت کی وجہ کسی کو مجھ سے بے لوث محبت نہیں ہے، ہر کسی کی محبت میں مفاد پیوستہ ہے۔ مجھ سے محبت کے لیے سب کو وجہ کی ضرورت ہے، بے غرض محبت کسی کو نہیں ہے مجھ سے۔ وہ خود اذیتی کا شکار تھا مسلسل۔ اپنی تئیں میں اس نے تمہاری شادی نور سے کروا کر تمہیں خوشیوں سے دور کر دیا تھا، مگر تم پھر بھی خوش ہو اس کے ساتھ۔ بالا آخر اسے نور کا خیال آ ہی گیا۔ وہ پریشان ہو رہی ہوگی، ہاں یقیناً وہ ہو رہی ہوگی۔ میں کتنا پاگل ہوں، اپنے غم میں تو اسے بھول ہی گیا۔ آج کا دن جتنا میرے لیے بھاری تھا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ کال کرتا ہوں اسے۔ اس نے کال کرنے کے لیے موبائل نکالا مگر وہ بند تھا، بیٹری ختم، نہ جانے کب سے بند ہے۔ وہ کال بھی کر رہی ہوگی، اتنی رات ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے بائک سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ پورے راستے بس وہ یہی دعا کرتا رہا کہ نور ٹھیک ہو، کیونکہ اس کی حساس طبیعت کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ میں اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ مسلسل خود کو ملامت کر رہا تھا۔ پریشانی میں اس نے آدھے 15 منٹ کے راستے 5 منٹ میں طے کیا۔ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر بالا آخر وہ گھر پہنچ گیا۔ اس نے 3 سے 4 بار ہارن دیا مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ مر گئے ہیں کیا سارے؟ اس نے بائک سے اتر کر اپنی پینٹ کی جیبیں ٹٹولی۔ خوش قسمتی سے مین گیٹ کی دوسری چابی اس کے پاس تھی، جو اس نے 5ویں روزے کو ہونے والے تماشے کے بعد رکھنا شروع کی تھی۔ صحن میں بائک کھڑی کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا نیچے والے پورشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سارے کہاں چلے گئے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا، دوبارہ نور کا خیال آیا اور وہ ایک ساتھ 2-3 سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چڑھنے لگا۔ دروازے سے ہی اسے جائے نماز پر سوتی نور دکھ گئی۔ علی نے سکون کا سانس لیا اور چپل باہر اتارتے دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی اور ہلکی ہلکی سسکیاں بھی لے رہی تھی۔ گال پر لکیریں واضح تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ روتے روتے سوئی ہیں۔ تو گائز آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ گائز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور مجھے اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ مجھے کس چیز کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو گائز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔